قاضی سرائے والے خواجہ میں پہچانے ہیں قاضی سرائے والے دیکھ کے ان کے جذبے کو دل میرا یہ کہتا ہے دیکھ کے ان کے عزیز ساتھیوں اب ہم میدان خطابت میں قدم رکھتے ہیں اور بعض تقریر کے میدان میں آپ کو لے کے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو لے کے سرزمین بھدرسہ چلتے ہیں بھدرسہ کی سرزمین سے ایک نوجوان عالم دین کہ جس نے کم ہی وقت میں دین کا بہت بڑا کام انجام دیا ہے ایک وہ بڑی جامعہ المحسنات کے نام سے چلا رہے ہیں کہ جس ادارے کے اندر بچیوں کا عصری اور دینی تعلیم کا مکمل بندوبست ہے الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کے اس جلسے کے صدر عالی وقار ہیں تو میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں حضرت مولانا محمد اشرف صاحب قاسمی ناظم و محتمم جامعہ المحسنات سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے خطبہ صدارت سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والصحابة والتابعين رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقام الدين ومن أهدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور پردے میں تشریف فرما ہماری عزیز مائیں اور بہنیں آپ سب قابل مبارکباد ہیں اور مدرسہ شمس العلوم کے ذمہ دار ہیں خصوصاً اساتذہ طلبہ یہ سب قابل مبارکباد ہیں کہ آج کی مجلس ان بچوں کے دوپہر میں سجائی گئی ہے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اللہ مدرسے کو بھی بے انتہا قبول فرمائے ذمہ داران کو اساتذہ کو اور تمام حضرات کو بے انتہا قبول فرمائے میرے بھائیو دوستو آپ نے قربانی دی ہے اپنے وقت کو اپنے کام کو آگے پیچھے کیا ہے یہاں پر دین کی نسبت پر تشریف لائے ہیں اور بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے میرے کے لیے اور آپ سب کے لیے اور پورے دیار کے لیے کہ بڑی شخصیتیں بڑی علمی شخصیتیں اور اللہ کی نسبت کرنے والی بڑی بزرگ شخصیتیں آج یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ ہم سب کی باتوں کو اور نصیحت کو ہمیں سننا ہے اور اس کو انشاءاللہ زندگی میں بسانا ہے حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب حضور سے تشریف فرما ہے آپ کی تعلیم کا ملنا یہاں آنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن واقعی یہ سرزمین خالی سرائے والوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے بڑے ناز کی بات ہے کہ ایسی شخصیتیں آج یہاں پر موجود ہیں اور یہ عزم کرنے انشاءاللہ تمام لوگوں کے بیان کو دھیان سے سننا ہے اور عمل کی نیت سے سننا ہے میرے بھائیو دوستو اللہ رب العزت نے جو ہم سب کو دین دیا ہے دین اسلام یاد رکھیے وہ صرف نام کے لیے نہیں ہے بلکہ دین اسلام میں جانے کے بعد انسان کو ایک بہت بڑی ذمہ داری مل جاتی ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا انسان کے ذمہ فرض ہو جاتا ہے جب تک انسان کفر کی شرک کی ضلالت میں گندگی میں گمراہی میں پڑا ہوا ہے اور اپنے رب کو نہیں پہچانتا
اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتا تب تک اس کی زندگی جانوروں جیسی ہوتی ہے، بلکہ جانوروں سے بدتر ہوتی ہے۔ جانور بھی اپنے چارہ دینے والے کو، کھانا دینے والے کو، روٹی دینے والے کو پہچانتا، لیکن ایسا انسان جس کے پاس ایمان نہ ہو، جس کے پاس کلمہ نہ ہو، جو خدا کو پہچانتا نہ ہو، اللہ کو مانتا نہ ہو، اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ روزانہ صبح کرتا ہے، روزانہ شام کرتا ہے، سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے، سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے، ہواؤں کو چلتا ہوا محسوس کرتا ہے اور دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن کون ان نعمتوں کو دے رہا ہے اور کون سورج کو روزانہ طلوع کر رہا ہے اور کون سورج کو روزانہ ڈبا رہا ہے، اس سمجھ سے اور اس کی معرفت سے وہ انسان خالی ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے یہ کلمہ ہمیں نصیب کیا ہے، اللہ نے ہمیں کافر اور مشرک نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں شرک اور کفر کی گندگی سے، ضلالت سے، گمراہی سے، جہالت سے اللہ نے ہم سب کو محفوظ کیا۔ ہمارا سر کسی پیڑ کے سامنے، کسی پتھر کے سامنے، دنیا کی کسی طاقت کے سامنے جھکتا نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ ہمارا سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کا ہمیں بہت ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے معزز دوستو، کلمے کے ملنے کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اقرار کا مطلب یہ ہے، صاف صاف سمجھئے، بہت مختصر مجھے اپنی باتیں عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اب انسان اس کلمے کو پڑھنے کے بعد آزاد نہیں ہے، مسلمان آزاد نہیں ہوتا، مسلمان پابند ہوتا ہے، کافر آزاد ہوتا ہے، جانور آزاد ہوتا ہے، جو جی چاہے کرے، جو جی چاہے کھائے، جیسے جی چاہے زندگی گزار دے۔ یہ کفر کی علامت ہے، یہ جانور پر کی علامت ہے۔ جانور کو پیٹ بھرنے سے مطلب ہے، چاہے جس کا پیٹ ہو، چاہے جو پیٹ بھرنا چاہیے، نفسیات ہونی چاہیے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں دوستو، اس بات کو یاد رکھو اور میری مائیں بہنیں بھی اپنے دل میں یہ بات خوب اچھی طرح محفوظ کر لیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان مرد عورت آزاد نہیں ہوتے، بلکہ پابند ہوتے ہیں۔ کس بات کے پابند ہوتے ہیں؟ اللہ کے احکام کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے پابند ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جو اپنے آپ کو آزاد سمجھے کہ زندگی ہماری ہے، چاہے جیسے گزار دیں گے، حلال کھائیں گے، حرام کریں گے، جو کچھ بھی ہوگا کریں گے، منمانی کریں گے، منچائی کریں گے، ایسا آدمی حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے ہر قدم پہ آپ کو کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا، ہر چیز میں آپ کو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ مثال کے طور پر آپ 1 بجے 2 بجے سفر سے آئے ہیں، بہت تھکے ہوئے ہیں، لیٹے نیند آ گئی ہے آپ کو، لیکن میرے بھائی دوستو، مسلمان ہوگا، سچا پکا مسلمان ہوگا، فجر کی اذان ہوگی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، نیند نماز سے بہتر ہے، سونا نماز سے بہتر ہے۔ یہ جب جملہ اس کے کان میں پہنچے گا تو چاہے جتنی تھکاوٹ لگی ہو، چاہے جتنی نیند لگی ہو، چاہے جتنی سردی ہو، چاہے جتنی گرمی ہو، سچا پکا مسلمان جس کے دل میں ایمان کی حرارت ہوگی، کچھ نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ اپنا دھیان پھینکے گا، اپنے ایئر کنڈیشن کمرے سے باہر نکلے گا، وضو کرے گا اور 2 رکعت سنت پڑھ کر مسجد چلا جائے گا اور امام کے ساتھ 2 رکعت نماز فجر کی فرض ادا کرے گا۔ اپنی مرضی پر چلنے کا نام اسلام نہیں ہے، اپنی منمانی کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنے کا نام اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنے آپ
حاجی سے لے کے جنازے تک، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک مسلمان آزاد نہیں ہوتا. ہر کام میں دیکھنا ہے، جنازے میں بھی دیکھنا ہے، شادی میں بھی دیکھنا ہے، ولیمے میں بھی دیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا. نماز میں بھی دیکھنا ہے، عقائد میں بھی دیکھنا ہے، معاملات میں بھی دیکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنے میں بھی دیکھنا ہے. ہر جگہ آپ کو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اسلام میں، ہمارے دین میں ہر چیز کے مسائل ہیں، ہر چیز کے فضائل ہیں. کرنا کیسے ہے یہ بتائیں گے علماء، اور کرنے پر ملے گا کیا یہ بتائیں گے. اس لیے میرے بھائیو دوستو، آج کے اجلاس میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے دین کی آئیں گی، ایمان کی آئیں گی. نیت کریں انشاءاللہ اس سب پر عمل کرنا ہے. ایک بات کہہ کے میں رخصت ہوگا آپ کے سامنے. مجھے 15 منٹ صرف میں نے خود کہا تھا کہ 10 سے 15 منٹ مجھے بات کرنی ہے. ہمارے بہت سے مہمان آئے ہیں، ان کا حق ہے مجھے بات کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سب سے بڑا فریضہ یاد رکھو، ایک بات کہہ کے میں جا رہا ہوں، سب سے بڑا فریضہ مسلمان ہونے کے بعد، کلمے کا اقرار کرنے کے بعد، سب سے بڑا فریضہ جو مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، جو کلمہ کا اقرار کرنے والے پر عائد ہوتا ہے، جو مرد و عورت پر عائد ہوتا ہے، میرے بھائی بزرگو دوستو، وہ نماز کا فریضہ ہے. وہ نماز کا فریضہ. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اس سے بڑا کوئی فریضہ نہیں ہے. کوئی آدمی مسلمان ہو، کلمہ پڑھے، روزہ نہیں رکھنا، روزہ رمضان میں رکھنا ہے، زکات نہیں دینا، صاحب نصاب ہوگا، 1 سال کے بعد زکات دے گا. حج نہیں فرض ہے، جب حج کا مہینہ آئے گا، حج کا موسم آئے گا، صاحب استطاعت ہوگا تو حج اس کے اوپر لازم ہوگا. اب کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے. اللہ کا اقرار کیا ہے تو اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے. بخاری اور مسلم اور کتابیں جو حدیث کی ہیں، تمام کتابیں، اس حدیث سے کوئی کتاب آپ کو خالی نہیں ملے گی. بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی پوجا کرنے کے لائق نہیں، کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے فوراً بعد حدیث کی تمام کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں آپ کو حدیث ملے گی وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کا قائم کرنا. لیکن میرے بھائی دوستو، بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، آج 80% مسلمان نماز کا اہتمام نہیں کرتے. نماز کا اہتمام. ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد آئے، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں. یاد رکھو 1 کروڑ لوگ کسی میدان میں جمع ہو جائیں، کسی مسئلے کے لیے احتجاج کریں، کسی مسئلے کے لیے دعا کریں، لیکن اگر وہ نمازی نہیں ہے، اللہ کی قسم ان کی دعا کے منہ پر مارتے جائیں. اللہ تعداد نہیں دیکھتے، اللہ شکل نہیں دیکھتے، اللہ مال نہیں دیکھتے، اللہ اعمال دیکھتے ہیں، اللہ ایمان دیکھتے ہیں. اس لیے میرے بھائی بزرگو دوستو، آج جب حال امت تھا، آج مسلمان امت اور مسلمان مرد و عورت شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہیں، زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، سور کا گوشت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے. حالانکہ میں قرآن و حدیث کے روشنی میں کہہ رہا ہوں، نماز کا چھوڑنا ان سب سے بدتر گناہ ہے. ان سب سے بدتر الصلاۃ عماد الدین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے. من اقامہا، دھیان سے سنو، من اقامہا اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. من ہدمہا ہدم الدین، اور جس نے اس کو ڈھا دیا، جس نے ضائع کر دیا نماز کو چھوڑ دیا، نماز کی پرواہ نہیں کی، فقد ہدم الدین، اس نے دین کو ڈھا دیا، اس نے دین
السلام